السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم دوستو، آج کل ہم آپ کی خدمت میں حکومت اور الیکشن کے بارے میں ویڈیو کی ایک سیریز پیش کر رہے ہیں، جس میں 2 ویڈیوز آلریڈی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے پہلی تھی ووٹ کسے دیں اور دوسری تھی لوکل گورنمنٹ یعنی بلدیاتی حکومت کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس سلسلے کی آج کی ویڈیو ہے پاکستان کے لیے نسخہ شفا۔ محترم دوستو، ہمارا ملک آج کل جن بہت بڑی مشکلات کا شکار ہے، اس سے سبھی لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ درست نمائندے منتخب کر کے حکومت کے لیے بھیجے جائیں، اور پھر حکومت کی ہر محکمہ، ہر ادارہ اور ہر سطح اپنا اپنا کام مکمل کرے اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حکومت اور معاشرے میں کچھ ایسے بگاڑ آ چکے ہیں جن کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس بگاڑ کے اور ان خرابیوں کے درست کرنے کے لیے عملی اقدامات تو حکومت نہیں کرنے ہیں، لیکن حکومت کو ان اقدامات پر مجبور کرنے اور اس خواہش کا اظہار اور اس کا دباؤ جو ہے اس کو تو عوامی کی طرف سے ہی آنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکومت حکومتی نمائندوں اور ووٹ مانگنے والے تمام حضرات کے سامنے اپنے یہ مطالبات پرزور طریقے سے رکھیں، تاکہ یہ مطالبات عوامی خواہش کا ایک منشور یا چارٹر بن جائے۔ دوستو، ملک کی اصلاح اور بہتری کے لیے حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے، یہ کوئی بڑا راز نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اپنے مفادات اور سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے ان سب کو نظر انداز کرتی ہے، حالانکہ الیکشن کمپین میں وہ ان سب کے وعدے کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں طرز حکومت اور معاشرے میں کوئی بنیادی بہتری نہیں آ سکی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 10 اقدامات کیا ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے ملک کو جلد از جلد ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست اور ان کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، سب سے پہلا فیصلہ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی علاج کے لیے سرکاری خرچ پر ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا، اور منتخب نمائندوں یعنی وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، سینیٹرز، وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز کو تو اپنے خرچ پہ، ان کے اپنے ذاتی خرچ پہ بھی ملک سے باہر علاج کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، یہ تمام لوگ عوامی نمائندے ہیں، اور جو سہولت اس قوم کے لیے اس ملک میں یہ مہیا نہیں کر سکے ہیں، یہ اس سے خود کیسے مستفید ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ ان کا جینا مرنا تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ علاج کی کوئی خاص سہولت ان کو یا ان کی نزدیکی فیملی کو مہیا ہو تو بسم اللہ، پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ سہولت پہلے پاکستان میں پیدا کریں، تاکہ پھر وہ سہولت ان کے لیے بھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی عوام کو بھی میسر ہو۔ اور اس لیے اگر کوئی منتخب نمائندہ اپنا یا اپنی کسی قریبی فیملی ممبر یعنی اپنی بیوی یا بچوں میں سے کسی کا علاج اپنے خرچے پر کروانے کے لیے بیرون ملک جانا چاہے، تو اس پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گا جائے، کیونکہ یقیناً اس صورتحال میں تو وہ پھر خود کو باقی عوام سے بہتر اور زیادہ سہولتوں کا مستحق سمجھتا ہے۔ ایسا شخص ایک قومی اور ایک عوامی نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ کو اور میرا نمائندہ ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ سہولت آپ کو اور مجھے تو مہیا نہیں ہے؟ دوستو، دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کی 2 بڑی بنیادی ضرورتیں صحت اور تعلیم ہیں۔ اگر ہم ان 2 شعبوں میں جلد از جلد خاطر خواہ بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرا قانون یہ بنانا چاہیے کہ تمام منتخب نمائندے یعنی وہی وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ، اور اس کے علاوہ ضلع اور تحصیل کے انتظامی افسران یعنی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر حضرات اپنا اور اپنی قریبی فیملی کا علاج صرف اور صرف سرکاری ہسپتال سے کرائیں۔ ان کے لیے لازم ہو کہ وہ خود اپنے خرچے پر بھی پرائیویٹ ہسپتال کی سہولت جو ہے وہ استعمال نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم یعنی انٹرمیڈیٹ لیول تک کی تعلیم لازمی طور پہ سرکاری اسکولوں اور کالجوں سے کرائیں۔ دوستو، ذرا سوچئے، اگر کسی علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے، ڈی سی صاحب یا وزیر صاحب خود اپنے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال کے استعمال پر مجبور ہوں، اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کا بچہ سرکاری ادارے کے علاوہ کسی اور جگہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ سب مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بلیوں، مچھروں اور کھٹملوں سے بھرے یہ ہسپتال 1 سال کے اندر اندر پرائیویٹ ہسپتالوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور سرکاری ہسپتالوں کا روز بروز گرتا ہوا معیار آسمانوں کو چھونے لگے۔ پیارے دوستو، تیسرا قانون ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ دوہری شہریت رکھنے والے تمام افراد
منتخب عہدوں کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں۔ دیکھیے ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے لیے اپنی پسند کا ایک نیا ملک آلریڈی تلاش کر لیا ہوا ہے، اور ان کا اصل سرمایہ، کاروبار اور ہمدردی ہمیشہ اپنے نئے ملک کے ساتھ رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی دن پاکستان کی کشتی ڈولنے لگی تو یہ اسے سنبھالنے کی بجائے اپنے نئے ملک کی فلائٹ کا ٹکٹ کٹانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اسی طریقے سے محترم دوستو، چوتھے نمبر پہ یہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ ایک اور برائی جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور جس کی سرکوبی سماجی بھلائی اور انصاف کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے جھوٹے الزامات اور مقدمے بازی۔ دین میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جھوٹی الزام تراشی پہ شدید ترین وعید نازل کی گئی ہے، بلکہ اگر کوئی کسی پاک باز عورت پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو دین اس پر قذف کی حد عائد کر دیتا ہے اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے، یعنی اس صورت میں اس کو سر عام 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو بدکاری سمیت تمام الزامات بغیر سوچے سمجھے لگا دیے جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی خوب تشہیر کی جاتی ہے، تقریروں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن میں براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے ان پر چوری، غبن، ڈاکے، فراڈ، شراب، منشیات، رشوت سے لے کر بھینس چوری تک کے پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی الزام غلط اور بدنیتی پہ مبنی ثابت ہو تو عدالت پہ یہ لازم ہو کہ ملزم کو بری کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹے مدعی کے لیے بھی کم از کم کچھ نہ کچھ سزا ضرور تجویز کرے۔ لیکن یہاں یہ بات نوٹ بہرحال کر لینی چاہیے کہ مدعی کو یہ سزا صرف اس لیے نہ دے دی جائے کہ وہ الزام ثابت نہیں کر سکا، بلکہ الزام کا غلط اور بدنیتی پر مبنی ہونا یعنی میلافائڈی ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کو ثابت ہونا چاہیے کہ یہ میلافائڈی تھا، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات الزام تو درست ہوتا ہے لیکن ثبوتوں کی کمی یا گواہوں کے منحرف ہو جانے کی وجہ سے الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا دوستو، 5واں، 6واں اور 7واں نقطہ جو ہمارا ہے وہ کیونکہ سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے متعلق ہے، اس لیے ان 3 نکات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہو کہ سلطنت برطانیہ اپنے ممبر پارلیمنٹس، وزراء اور افسران کے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آنے کو ان کی سرکاری ڈیوٹی کا حصہ نہیں سمجھتی، اسی لیے وزراء اور افسران دفتر آنے جانے کا اپنا انتظام خود اپنے ذاتی خرچے پہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ان میں سے کئی پبلک ٹرانسپورٹ یعنی بس، ٹرین یا انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کو وہاں ٹیوب کہتے ہیں اس پہ آتے جاتے ہیں۔ برطانیہ کے سابق منسٹر آف اسٹیٹ فار ٹرانسپورٹ کرس ہیٹن صاحب نے بتایا کہ حکومت کی تمام وزارتوں اور ان کے افسران کے لیے کل 45 گاڑیوں کا ایک پول مختص ہے، یعنی اگر کسی کو واقعی ایک سرکاری گاڑی کی ضرورت ہو تو اسی پول میں سے گاڑی بھیج دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے علاوہ کسی کو بھی مستقل سرکاری گاڑی الاٹ نہیں کی جاتی ہے۔ اس سے بھی آگے اگر چلیں تو ذرا سویڈن کو دیکھیے۔ سویڈن اس وقت دوستو دنیا کا 16واں امیر ترین ملک ہے، لیکن سویڈن میں وزراء، ممبر پارلیمنٹ اور افسران عام لوگوں کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتے اور سپر مارکیٹس میں ٹرالیاں دھکیلتے ہوئے عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو اپنی شان سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں انہی کی طرح انہی کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہالینڈ اور بیلجیم کے جو وزراء اعظم ہیں وہ تو روٹینلی دفتر پہ سائیکل پہ اپنے دفتر آتے جاتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ کی دلچسپی کے لیے اس وقت سے مثال کے طور پہ میں چند تصاویر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، اور ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں تصویریں نیٹ پہ دستیاب ہیں۔ پہلی تصویر دیکھیے، اس میں فرانس کے صدر میکرون اور سویڈن کے پرائم منسٹر ہیں اسٹیفن لیوان، یہ دونوں پبلک ٹرانسپورٹ بس کے اندر سفر کرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں تصویر دیکھیے، یہ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک رٹا کی ہے جو روٹینلی سائیکل پہ دفتر آتے جاتے ہیں اور اس کو بالکل برا نہیں محسوس کرتے، اسی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ چھٹی تصویر بھی بہت دلچسپ ہے، اس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جان ٹروڈو اپنے ایک ساتھی ایم پی جان ہارگن کے ساتھ ایک سادہ سا لنچ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اب ڈیفالٹ کے دہانے ہوئے پہنچے پاکستان کو دیکھیے۔ ایک تو وزراء کی فوج ظفر موج اور پھر سب کا شاہانہ پروٹوکول، ایک ایک وزیر، ایک ایک سیکٹری، ایک ایک ادارے کا سربراہ کئی گاڑیوں پہ اپنا قبضہ رکھتا ہے، اور پھر صاحب ہی نہیں، پورا کنبہ یہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتا ہے،
اور ہر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور اور سینکڑوں لیٹر پیٹرول جو عوام کے جسم میں سے تیل کی طرح نکال لیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ اسی لیے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانچواں اصول یہ طے ہونا چاہیے کہ سرکاری گاڑی ہرگز افسر یا وزیر صاحب کی فیملی استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ سرکاری گاڑی میں فیملی کی موجودگی کو ایک سنگین جرم قرار دینا چاہیے۔ چھٹا اصول یہ ہونا چاہیے کہ دو گاڑیاں تو ہرگز کسی افسر یا وزیر کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے 1300 سی سی سے کوئی بڑی کار یا کوئی ایسی گاڑی جس کو پاکستان سے کے باہر سے امپورٹ کرنا پڑے، یا سرکاری طور پہ کوئی ایسی خریدی گئی گاڑی جس کو کسی کو مستقل طور پہ الاٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے، یہ صرف اسی صورت میں ہونا چاہیے جب کوئی بہت واضح، اہم اور ٹھوس وجہ موجود ہو۔ اور ان دونوں اوپر کے یعنی نقطہ نمبر 5 اور 6 کے ساتھ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ یہ اصول طے ہونا چاہیے کہ ملک میں سرکاری گاڑیاں، خصوصاً 1300 سی سی سے بڑی لگژری گاڑیاں، جیپیں اور لگژری ایس یو ویز کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے۔ صرف چند حساس عہدے رکھنے والے افراد کے علاوہ سرکاری گاڑی کی اجازت صرف ان کو ہونی چاہیے جن کے کام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ ان کو کام کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے۔ مثلا دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں کام کرنے والے افراد کو ان کی کام کی مناسبت سے کوئی گاڑی یا جیپ جو ہے وہ دے دی جائے، لیکن اس کے علاوہ کسی وزیر یا کسی افسر کو محض اس کے عہدے یا گریڈ کی بنیاد پہ سرکاری گاڑی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمام وفاقی اور صوبائی سیکٹری حضرات، لاتعداد محکموں کے سربراہان، کالجوں، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں کے سربراہان اور بھانت بھانت کے افسران سب کو خود اپنے ذاتی خرچ اور ذاتی انتظام کے تحت دفتر آنے جانے کا کہہ دینا چاہیے، اور ہر وقت عوام کی محبت، احساس اور درد کا راگ الاپنے والے تمام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ حضرات کو یہ کام جنبش قلم ایک سادہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انجام دینا چاہیے۔ یہی ان کی عوام دوستی اور عوام سے سچی وابستگی کا ثبوت ہوگا۔ دوستو، 8واں اصول یہ ہونا چاہیے کہ سرکاری اداروں میں تمام چھوٹی بڑی نئی بھرتیاں صرف اور صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کی جائیں۔ دیکھیے، ترقی یافتہ دنیا میں کہیں پہ بھی پکی سرکاری نوکری کا کوئی کانسیپٹ جو ہے نا وہ پایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں سرکاری عہدیدار کتنا ہی نکما، لاپرواہ، نااہل، بد نیت اور کرپٹ کیوں نہ ہو، موجودہ مروجہ سسٹم کے تحت اس کو سرکاری ملازمت سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ سرکاری محکمے میں کام چوری اور انیفیشنسی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی ملازمین 1 سے لے کے 4 سال کے کانٹریکٹ میں بھرتی کرنے چاہیے، اور یہ کانٹریکٹ سالانہ کارکردگی کے تسلی بخش ہونے پہ ہی دوبارہ رینیو کیے جائیں۔ اس طرح ایک طرف تو سرکاری ملازمین کو یہ بات ہر وقت ذہن میں رہے گی کہ نوکری برقرار رکھنے کے لیے ان کو اچھی کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر پینشن کی ادائیگیوں کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا جو اس وقت سرکاری خزانے کی کمر توڑی جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان ملازمین کے مستقبل کے تحفظ کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کرے اور ان کے لیے پرائیویٹ پینشن کا ایک نظام قائم کرے، تاکہ یہ لوگ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ بچا کر کسی قابل بھروسہ بینک یا مالیاتی ادارے میں جمع کرائیں، اور 60 سال یا جو بھی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو پہنچنے پر ان کو پینشن کی طرح ایک معقول رقم ماہانہ مل جایا کرے۔ حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان بینکس کے ساتھ اچھے ریٹس پر اچھی ڈیلز کرے، اور پھر ان ملازمین کے لیے یہ پینشن سکیم جو ہے اس کو قائم کرے، اور پھر ان کے جمع کردہ سرمایہ کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت مہیا کرے۔ دوستو، 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ عدم برداشت یعنی ٹالرنس کی کمی ہے۔ ہم تو اپنے ساتھ رہنے والے ہمسائے کو بھی اس بات کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ ہم سے مختلف زبان ہی بول لے، یا کسی مختلف رنگ، نسل، مذہب، مسلک یا علاقے سے اس کا تعلق ہو۔ ہمارے ہاں شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو، پنجابی سندھی کو اور سندھی پنجابی کو، لوکل مہاجر اور مہاجر لوکل کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کسی اور کا نقطہ نظر ماننے کو تو کجا سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر کو تو یہ وہم ہو گیا ہے کہ صرف میری ہی سوچ درست ہے اور باقی سب غلط ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں، بلکہ کافر ہی ہیں۔
دنیا بھر میں دوستو بہت سے ممالک نے اپنی سوسائٹی میں عدم برداشت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی بڑی کاوشیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم مثال ہمارے ہمسائے میں متحدہ عرب امارات UAE یعنی دبئی، شارجہ، ابوظہبی وغیرہ کی ہے۔ یہاں پہ دنیا کے ہر خطے سے ہر رنگ، نسل، مذہب، اوریجن کا بندہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ تمام لوگ بڑی خوش اسلوبی سے ایک ہی سوسائٹی میں یگانگت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس مقصد کے لیے عرب امارات نے باقاعدہ ایک منسٹری آف ٹالرنس یعنی وزارت باہمی برداشت قائم کی ہوئی ہے، جس کا کام صرف یہ ہے کہ معاشرے میں باہمی برداشت اور یگانگت کو فروغ دے اور عدم برداشت کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ ہماری حکومتوں میں جہاں 80 وزیروں کی فوج ہوتی ہے اور 20 بیکار محکمے ہوتے ہیں، ہمیں تو شاید خصوصی طور پہ اس ملک میں ایک منسٹری آف ٹالرنس کی بہت ضرورت ہے، جو معاشرے میں عدم برداشت کے کانٹوں کو چن کر باہمی برداشت اور بھائی چارے کے پھول کاشت کرے۔ دوستو، 10واں اصول یہ طے ہونا چاہیے کہ حکومت کے تمام منتخب عہدیداران اور گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے تمام سرکاری افسران پہ یہ لازم ہو کہ وہ اپنی اور اپنی نزدیکی فیملی یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے اثاثے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک دستاویز کے طور پہ ڈکلیئر بھی کریں اور جمع بھی کرائیں، بالکل ویسے جیسے وہ اپنی تعلیمی اسناد اور دیگر دستاویزات ملازمت حاصل کرنے کے لیے جمع کراتے ہیں۔ اور پھر ہر سال اور مدت عہدہ یا مدت ملازمت کے اختتام پر اپنے اثاثے دوبارہ ڈکلیئر کریں، اور اثاثوں کی ڈکلیریشن کی یہ تفصیل عوامی پہنچ یعنی پبلک ایکسیس میں ہونی چاہیے، جسے ملک کا کوئی بھی فرد دیکھ سکے۔ آخر کا یہ عوام کے ملازمین ہیں اور ان کی تنخواہ آپ کے اور میرے ٹیکس کی رقم میں سے جاتی ہے، تو ہم کیوں ان کے اثاثوں کی تفصیل نہیں جان سکتے؟ اور ان اثاثوں میں سے ان کی مدت ملازمت ختم ہونے پہ یا سال کے اختتام پہ اگر کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے تو پھر اس افسر کے ذمہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اطمینان بخش وضاحت اور منی ٹریل پیش کرے۔ یہ ان کی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے لازمی طور پہ مالی بے ضابطگی اور کرپشن سمجھا جائے، اور ایسے افسران کے خلاف مالی اور فوجداری کارروائی شروع کرنا اس محکمے کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ ان 10 کے 10 نکات کے صحیح ثمرات صرف تب آئیں گے جب ملک کے تمام ادارے، تمام محکمے، تمام ملازمین اور تمام افسران ملک میں موجود عدلیہ، احتساب کے اداروں اور خصوصاً پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ کسی بھی ادارے، محکمے، عہدے یا افسر کو احتساب کے کسی ادارے یا اوپر دیے گئے 10 میں سے کسی بھی ایک نقطے سے کوئی بھی استثناء نہ دیا جائے۔ اگر کسی کو بھی، اور پھر میں زور دے کے دوبارہ کہوں گا کہ کسی کو بھی اس ملک میں مقدس گائے کا درجہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا شرک کے مترادف ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے شرک کو نہ معاف کرنے کا فیصلہ پہلے ہی صادر فرما دیا ہوا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور سب کے ساتھ مل کر عزت سے سر اٹھا کے جئیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔